السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ لوک سبھا انتخابات سے قبل ایک بہت اہم رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 11 ریاستیں ایسی ہیں جہاں خاتون ووٹرز کی تعداد مرد ووٹر سے زیادہ ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی جانکاری دی گئی کہ اس معاملے میں کیرالہ سب سے آگے ہے، یعنی کیرالہ میں مرد ووٹرز کے مقابلے خاتون ووٹرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوک سبھا انتخابات 2024 میں خواتین کا کردار اور ان کی حصہ داری بہت اہم ہونے والی ہے۔ دراصل نئی دہلی واقع پبلک پالیسی ریسرچ اور مشاورتی فورم کو انٹم ہب کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں پتا چلا ہے کہ کیرالہ میں مرد ووٹرز کے مقابلے خاتون ووٹرز کی تعداد زیادہ ہے۔ یہاں مجموعی ووٹرز میں 51% خواتین ہیں۔ اس کے بعد گوا، میزورم، منی پور اور تمل ناڈو کا نمبر آتا ہے جہاں خاتون ووٹرز کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کے برعکس ہریانہ، اتر پردیش، پنجاب، بہار اور اتراکھنڈ ایسی ریاستیں ہیں جہاں خاتون ووٹرز کی حصہ داری مرد ووٹرز کے مقابلے سب سے کم ہے۔ آئندہ لوک سبھا انتخاب میں خاتون ووٹرز کی مجموعی حصہ داری 2 دہائیوں میں سب سے زیادہ بتائی جا رہی، یہ 48.6% ہے۔ 2019 کے بعد سے اتر پردیش، مغربی بنگال اور بہار میں نئی خاتون ووٹرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس معاملے میں TQH کنسلٹنگ کے شریک بانی اپراجیتا بھارتی نے کہا ہے کہ الیکٹورل بورڈ کی شکل میں خواتین پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سابق رکن اسمبلی مختار انصاری کی موت کے بعد ان کے بھائی افضل انصاری نے ایک بار پھر اپنے بھائی کو زہر دیے جانے کے الزام کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی مختار کو جیل میں زہر دے کر قتل کیا گیا۔ میرے بھائی کو گزشتہ 19 مارچ کو زہر دیا گیا تھا۔ افضل انصاری نے کہا ہے کہ میرے بھائی کو قتل کرنے کا مقصد اسرا چٹی کیس میں برجیش سنگھ کو بچانا ہے۔ پوری حکومت برجیش سنگھ کو بچانے میں لگی ہے۔ افضل انصاری نے حکومت کی منشا پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین کہہ رہی، حکومت یہ سب برجیش کو بچانے کے لیے کہہ رہی۔ برجیش داؤد ابراہیم کا ساتھی ہے۔ افضل انصاری نے مزید کہا ہے کہ جب ہم نے ڈاکٹروں سے مختار کے علاج کے بارے میں پوچھا تو ہمیں بتایا گیا کہ اب تک ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کرایا جا چکا ہے۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے بھائی کو مارا گیا۔ اگر مختار کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہوتی تو اس کے پیچھے کی وجہ بھی زہر دینا ہی ہے۔ اہل خانہ کے مطابق مختار انصاری نے جیل میں قید کے دوران خود ہی جیل انتظامیہ پر کھانے میں میٹھا زہر ملا کر دیے جانے کا الزام لگایا تھا۔ NCERT نے ایک بار پھر تاریخ کی کتاب میں بڑی تبدیلی کی ہے۔ تبدیلی NCERT کے 12ویں درجے کی کتاب میں کی گئی ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ہڑپا تہذیب کے ابتدا اور زوال باب میں تبدیلی کی گئی جو کہ انتہائی اہم ہے۔ اس تبدیلی کو رواں تعلیمی سال یعنی 2024-25 سے نافذ کیا جائے گا۔ NCERT نے اس تعلق سے CBSE کو بھی جانکاری دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہریانہ کے وادی سندھ را کی گڑھی میں آثار قدیمہ ذرائع سے ملے قدیم DNA کی تحقیق میں جو بات سامنے آئی وہ پہلے سے موجود جانکاری کو چیلنج پیش کرتی ہے۔ اس میں خاص طور سے آریہ کے امیگریشن کو خارج کیا گیا۔ نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ہڑپا اور ویدک لوگوں کے درمیان کے ممکنہ رشتوں پر پھر سے بہتر تحقیق کی ضرورت ہے۔ خبروں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آثار قدیمہ کی تلاش میں ملے ٹھوس ثبوتوں کے بعد نصاب میں ہڑپا تہذیب کی تصویر کشی میں ترمیم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے جیل سے اپنے پارٹی کے ارکان اسمبلی کو پیغام دیا ہے۔ کیجریوال نے عام آدمی پارٹی کے ارکان اسمبلی سے کہا کہ وہ روزانہ اپنے علاقوں کا دورہ کریں۔ کیجریوال کا یہ پیغام ان کی اہلیہ سنیتا کیجریوال نے عام آدمی پارٹی کے ارکان اسمبلی و لیڈروں تک پہنچایا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی اہلیہ سنیتا کیجریوال نے کہا ہے کہ آپ کے کیجریوال نے جیل سے تمام ارکان اسمبلی کو پیغام بھیجا۔ میں جیل میں ہوں، اس وجہ سے کسی بھی دہلی والے کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر رکن اسمبلی اپنے علاقے کا روز دورہ کرے اور لوگوں سے ان کے مسائل پوچھیں کہ کس طرح کی کوئی دقت تو نہیں ہے، جس کا جو بھی مسئلہ ہو اسے حل کرے۔ میں صرف سرکاری محکموں کے مسائل حل کرنے کی بات نہیں کر رہا، ہمیں لوگوں کے دیگر مسائل حل بھی کوشش کرنی ہے۔ دہلی کے 2 کروڑ لوگ میرا خاندان ہے، میری وجہ سے کوئی بھی دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ خدا سب کو خوش رکھے۔ سپریم کورٹ UP مدرسہ ایکٹ 2004 کو منسوخ کرنے کے معاملے میں ایک اہم سماعت کرنے جا رہا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ کی طرف سے UP بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے پاس اس ایکٹ کو منسوخ کرنے کا اختیار نہیں۔
چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو مدرسہ عزیزیہ اعجاز العلوم کے مینیجر انجم قادری نے چیلنج کیا تھا۔ درخواست گزار کے مطابق سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ایسے بہت سے فیصلے ہیں جن پر کوئی توجہ دیے بغیر ہائی کورٹ نے اسے غیر آئینی قرار دیا ہے۔ درخواست پر جلد سماعت کا مطالبہ کیا گیا۔ درخواست گزار نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر فوری روک لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے مدارس میں زیر تعلیم لاکھوں طلبہ کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں حیدرآباد کے پرانے علاقے چار مینار و مکہ مسجد کے اطراف کے لذیذ پکوانوں کو نہیں چکھا، اس کا رمضان ادھورا، اور جس نے اس علاقے سے عید کی خریداری نہیں کی، اس کی عید کی تیاری ادھوری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں تاریخی چار مینار کے علاوہ پتھر گٹی اور دیگر علاقوں میں شاپنگ کی کافی دھوم ہوتی ہے اور لوگ خریداری کرنے کے لیے نہ صرف نئے شہر بلکہ تلنگانہ کے دیگر اضلاع سے بھی بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ چار مینار و اس کے اطراف کے علاقوں کو یہی بات انفرادیت بخشتی ہے کہ چاہے وہ کپڑے ہو، ملبوسات ہوں یا مہندی ہو، چوڑیاں، کراکری کے سامان ہوں، سیویاں ہوں، خشک میوے جات ہوں، مصنوعی زیورات ہوں یا ہینڈ بیگز و دستکاری کے سامان، یہ علاقے ان تمام اشیاء کا مرکز ہے۔ اس علاقے کو عید کی شاپنگ کے لحاظ سے انفرادیت حاصل ہے اور یہ بازار گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنی رونق اور نت نئے اشیاء کے لیے مشہور ہے۔ ان علاقوں میں ٹھیلا بنڈیوں پر مختلف سامان فروخت کرنے والوں کے کاروبار میں بھی رمضان کے دوران خوب اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ان کے پاس سے خریدتا ضرور ہے۔ یہ ٹھیلے بنڈی والے شالی بنڈا سے نیا پور تک بنڈیوں پر اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ ٹھیلا بنڈیوں پر کاروبار کرنے والوں میں مہاراشٹر، کرناٹک، یوپی اور بہار سے تعلق رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ عید کے لیے اب صرف چند دن رہ گئے ہیں اور اس دوران چار مینار، پتھر گٹی، لاڑ بازار، شالی بنڈا علاقوں کی رونق دیکھنے لائق ہے۔ کئی فنکشن ہالز شاپنگ کے مراکز میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ نیا پل، چادر گھاٹ، ٹولی چوکی اور دیگر مقامات کے فنکشن ہالز میں شاپنگ فیسٹیولز منعقد کیے جا رہے، جہاں کئی اقسام کے ڈریس مٹیریلز اور دیگر اشیاء فروخت کے لیے موجود ہیں۔ اس قسم کے فیسٹیولز میں تھائی لینڈ، افغانستان کے علاوہ کشمیر، پنجاب، راجستھان اور دیگر مقامات کے ڈریس مٹیریلز دستیاب ہیں۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی اور ریلوے کے وزیر اشونی وشنو سمیت 14 ارکان پارلیمنٹ نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا۔ سونیا گاندھی راجستھان سے منتخب ہو کر ایوان بالا میں پہنچی ہیں، جبکہ اشونی وشنو اوڈیشہ سے راجیہ سبھا کے رکن منتخب ہوئے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے تمام ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں حلف دلایا۔ کرناٹک سے کانگریس لیڈر اجے ماکن، اتر پردیش سے بی جے پی لیڈر آر بی این سنگھ اور مغربی بنگال سے بی جے پی کے سامک بھٹاچاریہ بھی ان 14 لیڈران میں شامل ہیں جنہوں نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا۔ آندھرا پردیش سے وائی ایس آر سی پی لیڈر گولا بابو راؤ، میدا رگھوناتھ ریڈی اور یارم وینکٹ سبا ریڈی نے بھی راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا۔ تہاڑ جیل سے رہا ہونے کے بعد عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ عام آدمی پارٹی لیڈر نے پارٹی دفتر میں پہنچے اور سنجے سنگھ نے راج گھاٹ پہنچ کر بابو کو سلام پیش کیا۔ سنجے سنگھ کے علاوہ پارٹی کے دیگر ارکان اسمبلی نے بھی بابا قوم مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ راج گھاٹ میں مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد سنجے سنگھ نے کہا کہ جس طرح سے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو جیل میں قید کیا گیا، اسی طرح سے حزب اختلاف کے دیگر لیڈران کو بھی جیل میں قید کرنے کی تیاری کی جا رہی۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ یہ تاناشاہی کی شروعات ہے اور یہ جمہوریت اور ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف لڑنے کے لیے وہ باپو سے آشیرواد مانگنے راج گھاٹ پہنچے۔ سنجے سنگھ نے کہا باپو نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی اور اس وقت اظہار رائے کی آزادی بھی نہیں تھی۔ آج آزادی کے 77 برس بعد بھی ویسی ہی صورتحال ہے۔ میں نے بابو کی آخری آرام گاہ کے پاس یہ دعا کی کہ اے بابا قوم، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اس حکومت کو سمجھ دینے کا کام کریں۔ حکومت نے نیشنل کوآپریٹو ایکسپورٹ لمیٹڈ کے ذریعے متحدہ عرب امارات کو اضافی 10,000 ٹن پیاز برآمد کرنے کی اجازت دی۔ حکومت نے یہ فیصلہ ایسے وقت میں لیا جب عید کا تہوار قریب آ رہا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ DGFT کی طرف سے دیر رات جاری کیا گیا یہ حکم 14,400 ٹن پیاز کے علاوہ ہوگا، جنہیں پہلے 1 مارچ کو متحدہ عرب امارات کو برآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ برآمدگی NCEL کے ذریعے کی جا رہی ہے، جس نے ہر سہ ماہی کے لیے 3,600 میٹرک ٹن کی مقدار کی حد مقرر کر رکھی ہے۔ واضح ہے کہ پیاز کی بڑھتی گھریلو قیمتوں پر قابو پانے کے لیے 8 دسمبر 2023 کو پیاز کی ترسیل پر پابندی کے اعلان کے بعد دوست ممالک سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اب تک
79,150 टन प्याज बरामद करने के लिए मंजूरी दी गई। खुश्क साली की वजह से हुकूमत को माली साल 2023-24 के दौरान प्याज की बरामदात को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात की जरूरत पड़ी। इन इक़दामात में 19 अगस्त 2023 से प्याज की बरामदात पर 40% ड्यूटी आयद करना, 29 अक्टूबर 2023 से $800 फी मेट्रिक टन की कम अज कम बरामदी कीमत आयद करना और सस्ती कीमतों को यकीनी बनाने के लिए 8 दिसंबर 2023 से बरामदात पर पाबंदी लगाकर घरेलू सार्फिन को इसमें सस्ती कीमत पर प्याज की दस्तयाबी को यकीनी बनाना शामिल है। झारखंड के गरेडिया जिले के जीटी रोड पर बुध की देर रात गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक मुसाफिर बस से 1 करोड़ 9 लाख रुपए जब्त किए गए। गरेडिया के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने इसकी तस्दीक की है। खदशा है कि ये रकम इंतखाबी काम पर असर अंदाज होने के लिए इस्तेमाल की जानी थी। जिस बस से ये रकम बरामद हुई है वो बिहार के गया से कोलकाता जा रही थी। एसपी के मुताबिक उन्हें इतला मिली थी कि मुसाफिर बस में भारी रकम ले जा रही है। इस बुनियाद पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम को अलर्ट कर दिया गया और बगोदर थाना इलाके में और अनामी मुकाम पर चेकिंग के दौरान महारानी नामी मुसाफिर बस से 1 करोड़ 9 लाख रुपए जब्त किए गए। इसकी इतला महकमे इनकम टैक्स को दी गई। वाज़ेह है कि झारखंड में गुज़िश्ता 10 दिनों में पुलिस ने मुख्तलिफ अजला में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की रकम जब्त की है। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान के साथ ही पूरे मुल्क में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है और इस दौरान 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम लेकर चलने पर पाबंदी है। सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। नए माली साल के आगाज से ही सोने की चमक में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसकी कीमत 70,000 रुपए का रिकॉर्ड हद अबूर कर गई। सोने के साथ चांदी की कीमत में भी इजाफा जारी है और ये भी 80,000 रुपए फी किलो से महज चंद रुपए की दूरी पर है। MCX में फ्यूचर मार्केट में अब 4 अप्रैल को सोना 70,000 रुपए से तजावुज कर गया। ख्याल रहे कि सोना पहली बार 70,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है। कल के मुकाबले आज सोना 372 रुपए महंगा होकर 70,150 रुपए फी 10 ग्राम तक पहुंच गया। इससे पहले बुध को सोना 69,778 रुपए फी 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने के साथ साथ चांदी भी फ्यूचर मार्केट में रिकॉर्ड बना रही। जुमेरात को MCX पर चांदी 689 रुपए बढ़कर 79,700 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच गई। बुध को चांदी 79,001 रुपए की सतह पर बंद हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 24 कैरेट सोना 70,620 रुपए फी 10 ग्राम और चांदी 82,000 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रही। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।